ذوالفقار علی بھٹو کی یوم شہادت کے سلسلے میں اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ظفر اللہ خان صاحب نے ایک کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ان کا یوم شہادت ہے اس وقت کیا سچویشن ہے۔ یہ 6 مارچ کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس سے اس سال کی جو ہم یہ برسی منا رہے ہیں اس کے اندر کچھ اسباق ہیں۔ دیر آر سم لیسنز ان دس اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ظفر اللہ خان صاحب کہ انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کیا۔ دیکھیے 6 مارچ کا فیصلہ جو آیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری اس عدالت نے غلط فیصلہ دیا تھا اور ہمارے پیشرو ججوں نے غلطی کی تھی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دیا۔ یہ انڈائٹمنٹ صرف سپریم کورٹ کی نہیں تھی ماضی کی، یہ انڈائٹمنٹ ان تمام اداروں کی تھی جب انہوں نے یہ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اب یہ سوچ رہی ہو کہ وہ اپنے ماضی سے باہر آنا چاہتی ہے، اس کا ماضی یاد ہونا چاہیے ہم سب کو۔ یہ اسی عدلیہ کا ماضی ہے کہ ایوب خان کے مارشل لا کو لیجیٹیمائز کیا، یہ اسی عدلیہ کا ماضی ہے کہ آئین ساز اسمبلی کی برطرفی کو جائز قرار دیا، یہ یہی عدلیہ ہے جس نے بھٹو کے قتل کو جائز قرار دیا، یہی عدلیہ ہے جس نے اسمبلی کی تحلیل کرنے کو جائز قرار دیا، یہی عدلیہ ہے جس نے سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کو جائز قرار دیا۔ تو اب اگر عدلیہ اپنے اس ماضی سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور یہ جو ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا، یہ بھی لگتا یہ ہے کہ ہم ماضی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اس لحاظ سے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کے تاریخ ماضی سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ماضی سے باہر آنے کی کوشش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورس کریکشن، راستہ کا صحیح راستے پر چلنے کی ایک آواز ہے۔ عدلیہ نے اپنے ماضی سے لا تعلقی کر کے شاید وہ کورس کریکشن کرنا چاہتی ہو، اور اگر وہ کورس کریکشن کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ تمام اداروں کے لیے آج ایک موقع ہے۔ 4 اپریل کے حوالے سے، شہید بھٹو کی برسی کے حوالے سے صرف عدلیہ کی کورس کریکشن کی بات اب نہ ہو، اب تمام اداروں کی جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے کورس کریکشن کرے۔ ہماری فوج کو، ہمارے جرنیلوں کو اب کورس کریکشن کرنا ہوگی اور سیاست میں مداخلت ختم کرنا ہوگی۔ اور سیاستدانوں کو بھی، بیرسٹر گورنر مسعود کوثر صاحب نے کہا، سیاستدانوں کو بھی کورس کریکشن کرنی ہوگی۔ ان کو بھی اب ہائیبرڈ نظام کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، ان کو بھی اب ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، اور ان کو بھی اب عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا اور فوجی جرنیلوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے کورس کریکشن کے لیے ایک صدا ہے جو عدلیہ نے دی ہے، اور ہاں میڈیا کے لیے بھی یہ کورس کریکشن کی صدا ہے کہ آپ بھی پولیٹیکلی پارٹیزان رپورٹنگ چھوڑ دیں، اور آپ بھی کسی کے کہنے پر 5G وار کو بہانہ بنا کر آپ بھی کردار کشی چھوڑ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے کورس کریکشن کے لیے ایک آواز ہے۔ تو میں تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھ لیا ہے یا سیکھنے کے موڈ میں ہے کہ کورس کریکٹ کر لیں؟ بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اب بھی کورس کریکشن کی اہمیت اور ضرورت کو نہیں سمجھ رہی۔ بیرسٹر مسعود کوثر نے کہا، سینٹ کے انتخابات کا حوالہ دیا، اگر جمہوری سیاسی جماعتیں انڈیپینڈنٹس کو ٹکٹ دیں تو یہ یقیناً یہ کورس کریکشن کی مثال نہیں ہے۔
اگر سیاسی جماعتیں انہی جرنیلوں کی مداخلت کو فارملائز کریں پاکستان کی سیاست کے علاوہ معیشت میں بھی تھرو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل CIFC کے ذریعے، تو یہ کورس کریکشن کی علامت نہیں ہے۔ اور اگر یہی سیاست دان جو ہے ہائبرڈ نظام کو اس طرح پروموٹ کریں کہ ارسا کے قانون میں تبدیلی راتوں رات کا ڈول ڈالا جائے اور یہ تحقیقات نہ کی جائے کہ اس کے پیچھے کون تھے، یہ جو ارسا کے قانون میں تبدیلی ہو رہی تھی یہ صرف دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کی بات نہیں ہے۔ انڈس از ناٹ میئرلی اے ریور اینڈ واٹر، انڈس از سویلائزیشن۔ اور اسلام آباد میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کوئی آرڈیننس میں ترمیم کرے اور وہ ترمیم یہ ہو کہ آپ انڈس سویلائزیشن کو ترمیم کر رہے ہو اور آپ نے صوبوں سے نہ پوچھا ہو اور آپ نے پارلیمان میں ڈسکس نہ کیا ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے اس پہ تحقیقات نہیں کی، اور یہ گڈ گورننس کی مثال نہیں ہے، یہ کورس کریکشن کی مثال نہیں ہے۔ تو میں تو سیاسی جماعتوں کی طرف یہ کہہ سکتا ہوں، اگر سیاسی جماعتیں کورس کریکٹ نہیں کرتی اور صرف عدلیہ کورس کریکشن کرے گی تو پھر دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے جرنیل اور ہمارے فوج وہ بھی جو ہے تو کورس کریکٹ نہیں کریں گے۔ دس از این البیہ۔ ظفر اللہ خان صاحب نے کچھ تجاویز دی، میں صرف 2 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی تجاویز اکیڈیمیا کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں پڑھانا چاہیے، یہ درست ہے۔ میری 2 تجاویز یہ ہیں کہ چونکہ عدلیہ نے پہل کی ہے کورس کریکشن کی، اور چونکہ عدلیہ نے ماضی سے علیحدہ ہونے کی بھی کوشش کی ہے، تو اب سیاسی جماعتوں کا جو امتحان ہے میں ان کے سامنے 2 تجاویز رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی عدلیہ کا جو کورس کریکٹ کر رہی ہے اپنا، ان کے 2 فیصلے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ فیض آباد دھرنا میں ہے، اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ 2012 کا ISI کی رکوم تقسیم کرنے کے بارے میں اصغر خان کیس کا فیصلہ ہے، جو 16 سال بعد اس کا اعلان ہوا، جو ڈیلیور ہوا تھا۔ یہ دونوں فیصلوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں آج شہید بھٹو کی اس برسی کے موقع پر یہ مطالبہ کرتا ہوں سیاسی جماعتوں سے، میں مطالبہ کرتا ہوں پارلیمان سے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ یہ آواز اٹھائیں کہ فیض آباد دھرنا کیس اور 2012 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ، جس کو 12 سال ہو گئے ہیں، کہ جو فیصلہ آیا تھا اصغر خان کیس میں، جو 90 سال کی عمر میں بھی وہ لڑتا رہا، اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کی مور دین 90 ایئرز اولڈ وائف بھی جو تھی وہ بھی لڑتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، اگر تو ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اگر سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے اور میری جماعت نے بھی کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں فیصلوں پر اب انتظامیہ، سیاسی جماعتیں اور پارلیمان عمل درآمد کرائیں، اور ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی، آواز اٹھانی پڑے گی محکومیت کے خلاف۔ یاد رکھیں کہ یہ ہم معاشرے کا فرض ہے، اب یہ صرف ایک ادارے کا فرض نہیں ہے۔ ایوری ون آف یو، ایوری ون آف اس ہیز ٹو ریز وائس۔ محکومیت سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور یاد رکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محکوم کی میت سے جو ہے وہ قبر بھی گھبراتی ہے، کیونکہ قبر کہتی ہے کہ تمہاری میت نے میری قبر کی تاریکیوں کو مزید تاریک کر دیا ہے۔ تو اگر ہم نے محکومیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر آپ سب کو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور یہی ایک موقع ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں 4 اپریل کا کہ ہم نے یہ آواز اٹھانی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔